2 دنوں بعد یوں لگتا تھا جیسے تمام تر عرب کے لوگ اس شہر میں اکٹھے ہو گئے ہوں۔ باہر سے آئے ہوئے لوگوں نے میدان میں خیمے کاٹ لیے تھے۔ جدھر نگاہ جاتی تھی انسان، گھوڑے اور اونٹ نظر آتے تھے۔ شہر کی گلیوں اور بازاروں میں چلنے کو راستہ بھی نہیں ملتا تھا۔ بہت ہی وسیع و عریض میدان تھا۔ انسانوں، گھوڑوں اور اونٹوں کا یہ سمندر اس میدان کے ارد گرد سمٹ آیا تھا۔ ایک طرف ایک لمبا چبوترا بنا ہوا تھا، اس پر شامیانے لگے تھے، اس کے نیچے کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ سب سے آگے ایک شاہانہ کرسی تھی جس پر خلیفہ ولید بن عبد الملک بیٹھتا تھا۔ اس کے دائیں بازو پر اس کی بیگمات بیٹھتی تھیں اور اس کے ساتھ حجاج بن یوسف بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی لبنہ بیٹھی تھی۔ باقی کرسیوں پر سالار اور شہری انتظامیہ کے حاکم بیٹھے تھے۔ ان میں مختلف قبیلوں کے سردار بھی تھے۔ ہزار ہاتھ تماشائی میدان کے ارد گرد زمین پر بیٹھے یا کھڑے تھے۔ اونٹوں اور گھوڑوں پر بھی آدمی بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے۔ خلیفہ کے اشارے پر سالانہ مقابلوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فوج کے دستوں کے آدمی باری باری آتے اور اپنے مد مقابل کو للکارتے، اور اس طرح تیز زنی، شاہ سواری وغیرہ کے مقابلے ہو رہے تھے۔ تلواروں سے لڑنے والوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور ڈھالیں بھی۔ زیادہ تر ڈھالیں چمڑے کی بنی ہوئی تھیں۔ ایک زنی میں کئی آدمی بری طریقے سے زخمی ہوئے تھے۔ شاہ سواری کے مقابلے بھی دلچسپ تھے۔ ہر سوار اپنے کرتب دکھاتا گزر جاتا اور پھر سواروں کی لڑائیوں کے مقابلے بھی شروع ہو گئے۔ محمد بن قاسم نہ چبوترے پر کرسیوں میں بیٹھے ہوئے مہمانوں میں تھا، نہ دوسرے تماشائیوں میں۔ سلیمان بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تماشائیوں کا داد تحسین کا شور اتنا زیادہ تھا کہ اپنی آواز بھی نہیں سنائی دیتی تھی۔ میدان میں دوڑتے گھوڑے اور اونٹ اتنی گرد اڑا رہے تھے کہ اس میں وہ خود چھپ جاتے تھے۔ میدان خالی کر دو، ایک اعلان سنائی دیا۔ میدان میں کوئی بھی نہ رہے۔ یہ اعلان بار بار ہوا تو میدان خالی ہو گیا۔ گرد کم ہوتے ہوتے تقریباً ختم ہو گئی۔ ایک طرف سے ایک گھوڑا نکلا، اس پر مخمل کی چادر پڑی ہوئی تھی جو گھوڑے کی گردن سے دم تک آئی ہوئی تھی اور دائیں بائیں رکابوں سے ذرا نیچے تک لٹک رہی تھی۔ اس کا رنگ گہرا سبز تھا۔ یہ جنگی گھوڑا تھا جس کے قدموں کے تلے زمین ہلتی محسوس ہوتی تھی۔ اس کی پیٹھ پر ایک نوجوان سوار بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر لوہے کی خود تھی۔ اس کے ہاتھ میں برچھی تھی لیکن اس کے آگے انی نہیں تھی۔ انی کی جگہ گولا سا بنا ہوا تھا جس پر چمڑا چڑھا ہوا تھا۔ سوار کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی۔ گھوڑا میدان میں ایک چکر میں پھرا۔ اس کا سوار شاہی خاندان کا سوار لگتا تھا۔ کیا طائف کا کوئی سوار میرے مقابلے میں آنے کی جرأت کرے گا؟ سوار نے بآواز بلند للکار کر کہا۔ یہ گھوڑا سوار خلیفہ کا چھوٹا بھائی سلمان بن عبد الملک تھا۔ اس نے طائف کا نام خاص طور پر لیا تھا۔ اس نے دراصل محمد بن قاسم کو للکارا تھا جو طائف کا رہنے والا تھا۔ تماشائیوں میں سے ایک گھوڑا نکلا۔ یہ گھوڑا بھی اعلیٰ نسل کا جنگی گھوڑا تھا۔ اس کا سوار بھی نوجوان تھا۔ اس کے ہاتھ میں برچی تھی اور کمر سے تلوار لٹک رہی تھی۔ ابن عبد المالک، یہ سوار للکارا، طائف کے قاسم بن یوسف کا بیٹا تیرے مقابلے میں آیا ہے۔ دونوں دور جا کر آمنے سامنے ہوئے اور ایک دوسرے کی طرف سر پر دوڑے۔ دونوں نے گولوں والی برچیاں ایک دوسرے کی طرف آگے کر لیں۔ برچی مار کر مد مقابل کو گھوڑے سے گرانا تھا۔ قریب آ کر سلمان نے برچی ماری۔ محمد بن قاسم نے وار بچا لیا۔ دور جا کر گھوڑے پیچھے کو مڑے اور ایک دوسرے کی طرف دوڑے۔ تماشائیوں پر سناٹا طاری تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان سواروں میں سے ایک امیر المومنین کا بھائی ہے اور دوسرے بندے کو ابھی تک وہ عام لوگ نہیں جانتے تھے۔ اب محمد بن قاسم نے رکابوں میں کھڑے ہو کر برچی ماری۔ سلمان نے بچنے کی بہت کوشش کی لیکن برچی اس کے پیٹ پر لگی اور وہ گھوڑے سے گرنے لگا۔ اس نے سنبھلنے کی بھی بہت کوشش کی لیکن سنبھل نہ سکا اور گھوڑے سے کود گیا۔ برچی سے وہ زخمی نہیں ہوا تھا کیونکہ برچی کے آگے چمڑے کا گولا لگا ہوا تھا۔ یہ مقابلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا، ابھی تلواروں کی لڑائی باقی تھی۔ محمد بن قاسم گھوڑے سے اتر آیا اور تلوار نکال لی۔ ادھر سے سلمان تلوار نیام سے نکال کر آیا۔ قریب آ کر دونوں کی تلواریں ٹکرانے لگیں۔ دونوں اس طرح پینترے بدلتے اور ایک دوسرے کے وار تلواروں پر روکتے تھے کہ یہ مقابلہ ہار جیت کے بغیر ہی ختم نہ ہوتا نظر آتا تھا۔ اے ابن قاسم، سلمان نے محمد بن قاسم سے کہا، ہار مان لے، اگر تو مجھ سے گر پڑا یا تیری تلوار گر پڑی تو میں تلوار تیرے سینے میں اتار دوں گا۔ سلمان رقابت کی آگ میں جل رہا تھا۔ کھیل کھیلنے میں وہ محمد بن قاسم کو قتل کرنے پر تلا ہوا تھا اور محمد بن قاسم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک محمد بن قاسم نے سلمان پر بڑی تیزی سے وار کرنے شروع کر دیے۔ سلمان کی گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ اب وہ وار صرف اور صرف روک رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے اسے وار کرنے کی مہلت ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے ایک اور وار ایسا کیا کہ سلمان نے تلوار پر روک تو لیا لیکن اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر گر پڑی۔ وہ اپنی تلوار کی طرف گیا لیکن محمد بن قاسم نے اسے تلوار نہ اٹھانے دی۔ سلیمان خالی ہاتھ تھا۔ محمد بن قاسم نے ایک دو وار اور کیے تو سلمان پیچھے ہٹتے ہٹتے گر پڑا۔ محمد بن قاسم نے اپنا ایک پاؤں اس کے سینے پر رکھ کر تلوار کی نوک اس کی شاہراہ پر رکھ دی۔ ہاتھ روک لے محمد، حجاج نے گرج کر کہا۔ میں تجھے زندہ رہنے دیتا ہوں، محمد بن قاسم نے سلیمان سے کہا۔
بنی ثقیف کی قسم تو پھر کبھی طائف کی غیرت کو نہیں للکارے گا۔ میں زندہ رہا تو تیرے جیسا بد نصیب شخص کوئی نہیں ہوگا۔ سلمان نے اٹھ کر کہا۔ سلمان بن عبد الملک کی یہ الفاظ محض کھوکھلی دھمکی نہیں تھے، یہ اس کا عہد تھا، اور اس عہد نے ہندوستان کی تاریخ بدل ڈالی۔ 700 عیسوی 81 ہجری میں جب محمد بن قاسم کی عمر 6 سال تھی، سندھ میں ایک ہندو راجہ جس کا نام داہر تھا تخت نشین ہوا۔ اس وقت سندھ کا راج 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک حصے کی راجدھانی اروڑ تھی جس کو الور بھی کہا جاتا تھا، اور دوسرے راجہ کی راجدھانی پرہامن آباد تھی۔ اس راجے کا نام ہی راج تھا، لیکن وہ 1 سال کے اندر ہی مر گیا۔ اس کے تخت پر راجہ داہر کے چھوٹے بھائی دہر سینہ نے قبضہ کر لیا۔ اس سے راجہ داہر کو خوشی ہوئی کہ سندھ کا یہ حصہ بھی اس کے خاندان کے قبضے میں آ گیا ہے۔ راجہ داہر کے تخت نشین ہونے کے 2 یا 3 سال بعد کا واقعہ ہے کہ راجہ داہر کی رانی جس کا نام مائی رانی تھا، ہرنوں کے شکار کو نکلی۔ اس زمانے میں سندھ کے اس علاقے میں ہرن بہت زیادہ پائے جاتے تھے۔ گھوڑوں پر سوار ہو کر تیروں سے ہرنوں کا شکار کھیلا جاتا تھا۔ ہرن کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا جاتا اور سر پر دوڑتے گھوڑے سے ہرن پر تیر چلائے جاتے۔ مائی رانی کی عمر 20-21 سال تھی۔ 1 ہی سال پہلے راجہ داہر کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی۔ وہ خوبصورت لڑکی تھی اور ہرن کے شکار کی دل دادا تھی۔ شاہی خاندان کی لڑکی تھی، اس لیے گھڑ سواری اور تیر اندازی کے مقابلوں میں مردوں کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ اس روز وہ 2 گھوڑے اور 2 پہیوں والی رتھ پر شکار کھیلنے نکلی۔ رتھ بان محل کا ہی ایک آدمی تھا جو میدان جنگ میں رتھ دوڑانے اور لڑانے کا ماہر تھا۔ انہیں 4-5 ہرن نظر آئے۔ مائی رانی کے کہنے پر رتھ بان نے رتھ دوڑا دی۔ ہرن بھاگ اٹھے۔ رتھ کی رفتار انتہا کو پہنچ گئی۔ اس کے دونوں گھوڑے جنگی تھے اور یہ راجہ کے استبل کے گھوڑے تھے، بہت ہی زیادہ تیز دوڑتے تھے۔ ایک ہرن دوسروں سے الگ ہو گیا۔ مائی رانی نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ یہاں پر زمین کہیں پتلی اور کہیں پتلی تھی، آگے چٹانیں تھیں اور ٹیلے گھاٹیاں بھی تھیں۔ ہرن ان میں چلا گیا۔ ہرن دوڑ نہیں رہا تھا بلکہ اڑ رہا تھا۔ ایک چوکڑی بھر کر جب زمین سے اٹھتا تھا تو 40-50 گز دور جا کر اس کے پاؤں زمین پر لگتے تھے۔ رتھ کے گھوڑوں نے فاصلہ کم تو کر لیا، لیکن ہرن چٹانوں اور ٹیلوں کے اندر چلا گیا۔ وہاں تک مائی رانی نے ہرن پر 3-4 تیر چلائے، لیکن سب ہرن کے دائیں بائیں زمین پر گرنے لگے۔ رتھ بھی ٹیلوں کے اندر چلی گئی۔ وہاں زمین ہموار نہیں تھی، رتھ اچھلتی تھی اور مائی رانی 2-3 برت گرتے گرتے بچی۔ ہرن ٹیلوں اور چٹانوں کے درمیان گلیوں میں دوڑ رہا تھا۔ یہ گلیاں کبھی کبھی مڑ جاتی تھیں۔ رانی نے تعاقب جاری رکھا۔ رتھ دائیں اور بائیں اتنی زیادہ تیز رفتار سے مڑتی تھی کہ اس کے الٹ جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا، لیکن رتھ بان اپنے کام میں ماہر تھا۔ رانی نے ہرن پر کئی تیر چلائے، لیکن دوڑتی اور اچھلتی رتھ سے چلا ہوا تیر اتفاق سے ہی ہرن کو لگ سکتا تھا۔ آگے ٹیلوں میں گھرا ہوا میدان آ گیا۔ ایک ٹیکری سے ایک گھوڑا اترا، اس کے سوار کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ اس نے گھوڑے کو ہرن کے پیچھے ڈال دیا۔ ادھر سے مائی رانی بھی رتھ لے کر میدان میں آ گئی۔ ہٹ جاؤ آگے سے، رتھ بان نے چلا کر سوار سے کہا، یہ مہارانی کا شکار ہے۔ گھڑ سوار نے جیسے سنا ہی نہ ہو، وہ ہرن کے تعاقب میں ہی رہا۔ مہارانی، رتھ بان نے مائی رانی سے کہا، تیر اور کمان مجھے دیجیے، ہرن سے پہلے میں سوار کو ختم کر دوں۔ یہ اپنے ملک کا معلوم نہیں ہوتا، مائی نے جواب دیا۔ ہرن ایک طرف کو مڑا، گھڑ سوار بھی مڑا۔ اب اس کا چہرہ ذرا سا سامنے آیا تھا۔ یہ تو عرب کا آدمی لگتا ہے، رتھ بان نے کہا۔ اس نے ادھر آنے کی جرت کیسے کر لی؟ رتھ پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ مائی نے ہرن پر تیر چلائے، یہ بھی خطا ہو گئے۔ گھڑ سوار نے برچھی کو درمیان سے پکڑ کر ہاتھ میں تولا اور پھر رکابوں پر کھڑے ہو کر اس نے برچھی پھینکی۔ برچھی ہرن کی گردن کے پیچھے کندھوں کے درمیان لگی۔ اس کی انی ہرن کے جسم میں اتر گئی اور ہرن چند قدم آگے جا کر گر پڑا۔ سوار نے گھوڑا روکا، کود کر اترا اور ہرن کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ مائی رانی کی رتھ بھی اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ وہ آدمی مائی کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ رتھ بان غصے سے رتھ سے اترا اور آدمی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا تم ان عربوں سے ہو جنہیں مہاراجا نے پناہ دے رکھی ہے؟ رتھ بان نے اپنی زبان میں پوچھا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے؟ مہارانی تمہیں رتھ کے پیچھے بندھوا کر مجھے حکم دے گی کہ رتھ کو دوڑا دو۔ تم عربی لوگ ہوتے ہی بے ادب اور بدتمیز ہو۔ میں ان عربوں میں سے نہیں ہوں، اس آدمی نے جواب دیا، اور میں بدتمیز اور بے ادب بھی نہیں ہوں۔ اوہ، رتھ بان نے کہا، اچھا تو تم ہماری زبان بھی بول سکتے ہو۔ مائی رانی کو غصہ آنا چاہیے تھا، وہ رتھ سے اتری غصے سے ہی تھی، لیکن اس جوان سال عرب کے سامنے جا کر رک گئی اور نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ عرب کے اس باشندے کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کا رنگ سفیدی مائل تھا، اس کی آنکھیں سیاہ تھیں اور آنکھیں مسکراتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ اس کے چہرے پر جلالی سا ایک تاثر تھا اور چہرے کے خلوخال دلکش تھے۔ اس کا قد دراز اور جسم چریرا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ مائی اس سے مرعوب ہو گئی ہے۔ اس عرب کی مسکراہٹ سندھ کی اس رانی کا مذاق اڑا رہی تھی۔
گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دیے۔ 6 گھڑ سوار ایک ٹیکری کے پیچھے سے نکلے، وہ ادھر آ رہے تھے۔ وہ مائی رانی کے محافظ تھے۔ سنگرام، مائی نے رتبان سے کہا، سواروں کو وہیں روک لو، رتھ لے جاؤ، میں اس کی قسمت کا فیصلہ خود کروں گی۔ رتبان رتھ لے کر چلا گیا اور اس نے گھوڑ سواروں کو بھی وہیں روک لیا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ مائی رانی نے عرب سے پوچھا۔ ہرن کے شکار کے لیے آئے تھے کیا؟ تم نے یہ ہرن میری اجازت کے بغیر قتل تو کر دیا، لیکن تم اسے یہاں سے لے نہیں جا سکو گے۔ میں نے اسے اپنے لیے نہیں مارا، اگر میں نے اسے اپنے لیے مارا ہوتا تو میں اسے مرنے سے پہلے ذبح کر لیتا۔ اس خبرو عرب نے جواب دیا، میں نے تو اسے تمہارے لیے مارا ہے کہ تم لوگ مرا ہوا جانور کھا لیا کرتے ہو۔ تم نے میرے لیے کیوں مارا ہے؟ مائی رانی نے جواب دیا، کیا تم نے مجھے عورت سمجھ کر یہ فرض کر لیا کہ میں اس ہرن کو نہیں مار سکوں گی؟ تم نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے یا تم نے دیکھا ہی نہیں کہ میں ہرن کے پیچھے آ رہی ہوں؟ میں نے سمجھا تو تمہیں ایک عورت ہی تھا، عرب نے کہا، لیکن میں نے تمہیں کمزور اور اناڑی عورت نہیں سمجھا۔ میں اس ٹیکری کے اوپر کھڑا تھا، تم نے جب ہرنوں کی طرف رات اڑائی تو میں اسی وقت تم سے دیکھ رہا تھا۔ تم نے جتنے تیر چلائے میں نے سب کے سب دیکھے ہیں۔ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اب رات اچھلے گی یا اب ہرن بڑی لمبی چوکڑی بھرے گا۔ تم اندھا دھند تیر چلاتی رہی اور ہرن یہاں تک آ گیا تو میں نے سوچا کہ اس عورت کو ہرن مار ہی دوں۔ مجھے ڈر تھا کہ تم رات سے گر پڑو گی۔ عرب کا یہ جوان سال آدمی جو مردانہ حسن اور وقار کا مجسمہ تھا، ہونٹوں پر تبسم لیے بولتا جا رہا تھا اور مائی رانی چپ چاپ اس کے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ شخص سے مرعوب ہو گئی ہو اور اس کے سامنے اپنی زبان نہیں کھول سکے گی۔ کیا تمہیں معلوم نہ تھا کہ میں کون ہوں؟ مائی رانی نے دبی سی زبان میں پوچھا۔ نہیں، عرب نے کہا، لیکن میں یہ جان گیا تھا کہ یہ لڑکی جو رتھ پر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ جو 6 گھڑ سوار بھی ہیں، شاہی خاندان کی ہی لڑکی ہوگی۔ مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ تم راجہ داہر کی رانی ہو۔ سو اب تمہیں معلوم ہو گیا ہے؟ رانی نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا اب بھی تم مجھ سے نہیں ڈرو گے؟ نہیں، عرب نے کہا، تمہارے ملک میں ڈر کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں اور ہمارے ملک میں آؤ تو تمہیں ڈر کا مطلب بدلا ہوا نظر آئے گا۔ ہم صرف اللہ سے ڈرا کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم میں کوئی راجہ اور مہاراجہ نہیں ہوتا اور کوئی بادشاہ نہیں ہوا کرتا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ مائی رانی نے پوچھا۔ میں ایک جرم کر چکا ہوں، عرب نے جواب دیا۔ اب اگر یہ بتا دوں کہ میں یہاں کیوں آیا تھا، یہ میرا دوسرا جرم ہوگا، لیکن میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ میں یہاں کوئی جرم کرنے نہیں آیا، میں پناہ لینے آیا ہوں۔ مائی رانی نے اپنے رتبان کو بلایا، وہ رتھ دوڑاتا پہنچ گیا۔ رانی نے اس سے کہا کہ ہرن سے برچی نکال کر برچی وہیں رکھ دے اور ہرن کو رتھ میں ڈال کر لے جائے۔ رتبان نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور وہ جب چل پڑا تو رانی نے اسے آواز دے کر روک لیا اور اس کے پاس چلی گئی۔ کوئی خطرہ نہیں ہے سنگرام، رانی نے اسے آہستہ سے کہا، پھر بھی میں اس سے کچھ باتیں معلوم کر رہی ہوں، یہ آدمی ہمارے بہت کام کا معلوم ہوتا ہے، تم لوگ یہاں سے تھوڑا پیچھے چلے جاؤ۔ مہارانی، سنگرام نے کہا، جو عقل آپ میں ہے وہ ہم میں نہیں۔ میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ہوشیار رہنا، ان مسلمانوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تم فکر نہ کرو، مائی رانی نے کہا، جاؤ، یہ شخص میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ رتبان وہاں سے چلا گیا۔ رانی کے سوار محافظ بھی جو کچھ دور کھڑے تھے وہاں سے ہٹ گئے۔ رانی پھر اس عرب کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔